بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے یوٹیوب چینل افسانے سنو پر آپ کو خوش آمدید۔ علیزہ کی پہلی ملاقات غفران سے اس کے کزن زبیر کے گھر ہوئی تھی۔ غفران بنا دستک کے ہی زبیر کے کمرے میں داخل ہو گیا تو وہ یکدم ٹھٹک کر کرسی سے کھڑی ہو گئی۔ سلکی لمبے بال کندھوں پر سے سرک کر سینے پر پھیلے ہوئے تھے، گلابی متورم ہونٹ لمحوں میں دل کی زمین کو سیراب کرتے تھے، گورے گلابی گال اور اس پر مغرور سی کھڑی ناک بلا شبہ وہ حسن کے معیار پر پورا اترتی تھی۔ اس نے بلو جینز کے اوپر گلابی رنگ کی قمیض پہنی ہوئی تھی جو گھٹنوں سے کچھ اوپر تھی اور سیاہ رنگ کا دوپٹہ گلے کے ارد گرد لپیٹا ہوا تھا۔ غفران اسے مستفرانہ نظروں سے گھورنے لگا تو وہ اس کی نظروں کا ارتکاز سمجھتے ہوئے بولی، میں علیزہ ہوں، زبیر کی کزن، اور آپ کی تعریف؟ اس کی بات پر غفران کی سوچوں کا تسلسل ٹوٹا۔ اوہ اچھا، میں زبیر کا دوست ہوں، میرا نام غفران ہے، ابھی ماسکو سے آیا ہوں۔ وہ پاس رکھی کرسی پر براجمان ہو گیا۔ اس کے آخری الفاظ پر علیزہ کا چہرہ چمکا۔ اوہ آپ بھی؟ ابھی جملہ اس کے منہ میں ہی تھا کہ زبیر کمرے میں داخل ہوا۔ معاف کرنا، مجھے آنے میں دیر ہو گئی، وہ علیزہ کی جانب دیکھتے ہوئے بولا اور غفران کو دیکھتے ہی چونک گیا۔ ارے غفران، تم کب آئے ماسکو سے؟ وہ گرم جوشی سے اسے گلے لگاتے ہوئے بولا، بس ابھی تھوڑے دن ہوئے ہیں، سوچا تم سے ملاقات کر لوں۔ چلو بہت اچھا کیا، یہ میری کزن علیزہ ہے، یہ بھی کچھ عرصہ پہلے ہی ماسکو سے آئی ہے۔ واقعی؟ وہ چونکا۔ اس کے چہرے کے بدلتے ہوئے رنگ کو دیکھ کر وہ مسکرانے لگی۔ جی ہاں مسٹر غفران، میں آپ کو یہی بتانے والی تھی کہ اتنے میں زبیر آ گیا۔ وہ ایک بار پھر کھل کر مسکرائی تھی۔ تم دونوں سے ہی کافی عرصے بعد ملاقات ہوئی ہے، چلو کہیں چل کر لنچ کرتے ہیں، اچھی گپ شپ لگے گی، زبیر پرجوش انداز میں بولا۔ وہ تینوں ایک اچھے سے فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹ میں لنچ کے لیے گئے۔ اس روز ان تینوں کے درمیان کافی دلچسپ باتیں ہوئیں۔ علیزہ خوبصورت اور ماڈرن ہونے کے ساتھ ساتھ کافی عقل مند اور سلجھی ہوئی بھی تھی۔ اس شام کے اختتام پر غفران کو یوں لگا کہ یہ علیزہ سے آخری ملاقات ہے، مگر وہ غلط تھا۔ اس کے بعد بھی ان کی اکثر ملاقاتیں ہوتی رہتی تھیں۔ وہ تینوں کسی نہ کسی ویکنڈ پر سیر سپاٹے پر نکل جاتے تھے۔ علیزہ زندگی کو بھرپور جینے والوں میں سے تھی، بالکل کنیز کی گیلی ٹہنی کی طرح لچکیلی۔ وہ جب کبھی اپنے دھن میں گنگناتی تو کانوں میں رس کھول دیتی۔ غفران اسے دل ہی دل میں پسند کرنے لگا تھا، مگر یہ بات وہ علیزہ کو بتانے میں جھجک محسوس کرتا تھا۔ علیزہ بھی غفران کی نظروں میں اپنے لیے پسندیدگی بھانپ چکی تھی۔ اس نے بڑے دھڑلے سے اپنے جذبات غفران کے سامنے رکھ دیے۔ اس کے منہ سے اپنے لیے اظہار محبت سن کر غفران کا سینہ احساس تغافر سے پھول گیا، مگر چاہ کر بھی غفران کچھ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ پاکستان آنے سے قبل اس کا نکاح اس کی باس کی بیٹی ثنا سے ہو چکا تھا۔ وہ ایک لمبے عرصے سے ماسکو میں ان کی کمپنی میں ملازمت کر رہا تھا۔ وہ عام لوگوں کی طرح ترقی کا بھی طلبگار تھا۔ ثنا اچھی خاصی امیر تھی اور ساتھ ساتھ خوبصورت بھی، مگر ان سب چیزوں کے باوجود وہ علیزہ کی جانب مکمل طور پر متوجہ ہو گیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اس کے وجود سے اپنی نظروں کو ہٹا نہیں پاتا۔ وہ مسلسل اس کشمکش میں مبتلا تھا، کیونکہ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں جذبات ننگے پاؤں دوڑتے ہیں۔ جیسے جیسے وقت دوڑتا گیا، علیزہ اور غفران مزید قریب آتے گئے۔ علیزہ ابھی ان معاملات سے بے خبر تھی، مگر وہ اس کے وجود کی بے چینی سمجھ چکی تھی۔ اس کے بے حد اسرار پر بھی غفران نے اسے کچھ نہ بتانے پر ہی اکتفا کیا۔ علیزہ کی سالگرہ نزدیک تھی۔ اس موقع پر غفران اور زبیر نے مل کر علیزہ کے لیے فارم ہاؤس پر ایک اچھی سی سرپرائز پارٹی ارینج کی تھی۔ فارم ہاؤس پر صرف وہ تینوں موجود تھے۔ فارم ہاؤس شہر سے باہر تھا اور واپسی پر کافی دیر ہو جاتی، اور ان دنوں شہر کے حالات ایسے نہیں تھے کہ اس طرح رات میں سفر کیا جائے، تو ان تینوں نے ادھر ہی رات گزارنے کا فیصلہ کیا۔ وہ تینوں کچھ وقت باتیں کرتے رہے۔ چل یار غفران، بہت رات ہو گئی ہے، مجھے تو بہت نیند آ رہی ہے، میں تو چلا سونے۔ وہ آنکھوں کو مسلتا ہوا کاؤچ سے اٹھ کر کھڑا ہوا اور اوپر کمرے میں جا کر سو گیا۔ اب وہ دونوں تنہا لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ کھڑکی سے چاند کی روشنی چھن کر فرش پر دونوں کا عکس بنا رہی تھی۔ ساون کا مہینہ تھا، بارش کی بوندیں آبشار کی طرح دل کی زمین کو بادۂ محبت سے سرشار کر رہی تھیں۔ وہ جھیم گئی اور صوفے سے اٹھ کر کمرے کی جانب بڑھنے لگی تو غفران نے اس کا ہاتھ آہستگی سے تھام لیا۔ اچانک بجلی چمکی اور وہ ہلکی سی چیخ مار کر غفران کی باہوں میں سمٹ گئی۔
اس کے بدن کی کپکپاہٹ اس کے روم روم میں سنسنی پیدا کر رہی تھی۔ وہ غفران سے دور جانے کی کوشش کرتی رہی، مگر اس کے سراپے حسن کے آگے وہ بالکل اندھا ہو گیا اور اپنی تمام حدیں توڑتا چلا گیا۔ علیزہ ہرگز ایسا نہیں چاہتی تھی۔ ماسکو میں پڑھنے لکھنے کے باوجود بھی وہ اپنی حدیں جانتی تھی۔ فارم ہاؤس بھی وہ زبیر کے اصرار پر آئی تھی۔ اس نے غفران کو روکنے کی بھرپور کوشش کی، مگر وہ اپنے ہوش و حواس بھلا چکا تھا۔ کچھ دیر بعد جب اس نے ہوش کا دامن سنبھالا تو دیکھا کہ علیزہ کچھ ہی فاصلے پر بیٹھی سسکیاں لے رہی ہے۔ وہ اپنی حرکت پر بے حد شرمندہ ہوا اور علیزہ کی دلجوئی کرنے لگا اور اس کے آنسوں کی تاب نہ لاتے ہوئے اس سے شادی کا وعدہ کر لیا۔ اس کے وعدے نے اس کے وجود پر ایک سکون طاری کر دیا، مگر غفران کو اندر سے مضطرب کر دیا۔ اگلے روز وہ تینوں فارم ہاؤس سے واپس گھر چلے گئے۔ غفران کے منع کرنے پر علیزہ نے زبیر کو کچھ نہیں بتایا، مگر اس روز کے بعد غفران ایک عجیب کشمکش میں مبتلا ہو گیا۔ وہ علیزہ کو چاہتا تو تھا، مگر زندگی بسر کرنے کے لیے چاہت پوری نہیں پڑتی۔ ایک جانب اس کی چاہت تھی اور دوسری جانب اس کا ایک حسین مستقبل جس کے لیے اس نے بہت محنت کی تھی۔ اس کے دل میں مستقبل کو لے کر عجیب و غریب خدشات جنم لینے لگے۔ غفران نے کافی بار علیزہ کو حقیقت بتانے کی کوشش کی، مگر وہ ہر بات کہیں نہ کہیں سے ان دونوں کے مستقبل سے جوڑ دیتی۔ نہ جانے غفران کو کیا ہو گیا تھا، وہ آہستہ آہستہ علیزہ سے بیزار ہونے لگا۔ ہر گزرتے وقت کے ساتھ وہ اسے بدصورت لگنے لگی۔ حالانکہ اس کو خوبصورت سمجھنے والوں کی کمی نہیں تھی، وہ اب مزید اس الجھن میں نہیں رہ سکتا تھا۔ اس نے واپس ماسکو چلے جانے میں ہی بہتری سمجھی۔ اس نے اپنا فون بند کر دیا اور کسی کو بنا بتائے ماسکو واپس چلا گیا اور ایک نئی سرے سے ثنا کے ساتھ زندگی شروع کی۔ اس دوران علیزہ نے اس سے رابطہ کرنے کی ہر ممکنہ کوشش کی، مگر سامنے سے کوئی رد عمل موصول نہیں ہوا۔ علیزہ مکمل طور پر ٹوٹ گئی تھی۔ وہ ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ غفران اس کے جذبات کو اس طرح اپنے پیروں تلے روند کر چلا جائے گا۔ دوسری جانب غفران اسے مکمل طور پر نظر انداز کر کے اپنی زندگی میں مصروف ہو گیا۔ وہ خود بھی اکثر اپنے آپ سے سوال کرتا کہ جس عورت پر وہ اپنا دل ہار بیٹھا تھا، اس پر اس سے ایک پل کے لیے بھی ترس کیوں نہیں آیا۔ وہ علیزہ سے کوسوں دور ماسکو میں آ کر بس گیا، مگر اتنے سالوں میں بھی اس کے خیال سے پیچھا نہیں چھڑا پایا۔ اس نے خود کو ثنا کے ساتھ ایک نارمل زندگی گزارنے میں مصروف کر لیا اور اسی کوشش میں زندگی کے 3 سال گزر گئے۔ اس کی زندگی سے مانو سکون رخصت ہو گیا۔ اس سے علیزہ کے ساتھ کیے گئے ظلم پر پچھتاوا ہونے لگا۔ غفران نے پاکستان جا کر علیزہ کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ اسے کہیں نہیں ملی۔ زبیر کے پتے پر پہنچ کر معلوم ہوا کہ وہ لوگ بہت عرصہ پہلے ہی یہ محلہ چھوڑ کر کہیں اور شفٹ ہو گئے ہیں۔ اس نے ماسکو میں بھی اس کے پرانے پتے پر معلوم کرنے کی کوشش کی، مگر ادھر بھی اس کا کچھ پتہ نہیں چل سکا تھا۔ وہ مانو کہیں غائب ہو گئی تھی۔ اس کو بھی اس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم تھا۔ غفران کے دل میں اب عجیب و غریب وسوسے پیدا ہونے لگے۔ کہیں علیزہ نے میری بے وفائی کی وجہ سے خودکشی تو نہیں کر لی؟ ان خیالات نے غفران کی نیندیں تباہ کر دی تھی۔ زندگی کی اس ریل پیل نے اسے تھکا کر رکھ دیا تھا اور اسی کشمکش میں پورے 5 سال گزر گئے۔ اب تو اس کے ملنے کی امید بھی اس کے دل سے ختم ہو گئی تھی۔ ان 5 سالوں میں غفران کی ثنا سے کوئی اولاد نہیں ہوئی اور شاید یہی وجہ تھی کہ ان کی شادی کامیاب ہونے کے باوجود بھی کامیاب نہیں تھی۔ ثنا اچھی لڑکی تھی، مگر اس کے معیار پر پوری نہیں اتری۔ وہ غفران کو پسند تو تھی، مگر اس سے کبھی بھی اس سے محبت نہیں ہوئی۔ دوسری جانب ثنا کے خیالات بھی غفران کے لیے کچھ ایسے ہی تھے۔ شاید اسی وجہ سے وہ دونوں اولاد جیسی نعمت سے محروم تھے۔ وہ اس طرح کی زندگی سے اکتا گیا تھا اور ثنا کے بیگانے رویے نے غفران کا جینا محال کر دیا تھا۔ اس کی بیزاری دیکھ کر ثنا نے یہ تک کہہ دیا کہ وہ چاہے تو دوسری شادی کر سکتا ہے۔ ثنا کو اس شادی پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ وہ جیسے کسی خلا میں سفر کر رہا تھا کہ اس روز اس اندھیرے میں روشنی کی کرن نظر آئی۔ وہ شاپنگ مال کی پارکنگ میں کار پارک کر کے مال کے اندر داخل ہونے لگا تھا کہ اچانک اس کا سانس لمحے بھر کے لیے ساکت ہو گیا۔ وہی لمبے سلکی بال کندھوں پر سے سرک کر سینے پر بکھرے ہوئے تھے، سرخ متورم ہونٹ جو دل کی زمین کو لمحوں میں سیراب کرتے تھے، گورے گال اور وہی مغرور سی کھڑی ناک۔ بلا شبہ وہ آج بھی حسن کے معیار پر پوری اترتی تھی۔ ان کے درمیان نظروں کا تبادلہ ہوا، ایک ہلکی سی نمی اس کی آنکھوں میں اتری۔
سب کچھ ہو بہو پہلے جیسا تھا سوائے اس کی آنکھوں کے۔ اب اس کی آنکھوں میں وہ چمک نہیں تھی۔ اس نے اپنے آنسوؤں کو روکنے کی بھرپور کوشش کی۔ اتنے نزدیک ہونے کے بعد بھی درمیان میں اتنا فاصلہ حائل تھا کہ شناسائی کا شائبہ تک نہیں تھا۔ کچھ لمحے خاموشی کے نظر ہو گئے۔ کہنے کو بہت کچھ تھا مگر ہونٹوں پر قفل لگ گئی۔ اس نے ہڑبڑا کر راستہ بدلنے کی کوشش کی مگر غفران نے بازو پھیلا کر علیزہ کا راستہ روک لیا۔ علیزہ رکو، میری بات سنو، غفران نے مضطرب ہو کر کہا۔ کہنے اور سننے کو کچھ نہیں ہے، میرا راستہ چھوڑو۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سی تھکاوٹ تھی۔ ہم کہیں بیٹھ کر بات کرتے ہیں پلیز، وہ ملتجانہ انداز میں بولا۔ مجھے دیر ہو رہی ہے غفران، ہم پھر کبھی بات کریں گے، وہ بھیگی آواز میں بمشکل بولی۔ ٹھیک ہے پھر میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں، پلیز علیزہ بیٹھ جاؤ، وہ کار کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بضد ہوا، اور اس کے بھرپور اصرار کے بعد وہ اس کے ساتھ جانے پر آمادہ ہو گئی۔ تمام راستے وہ کسی نہ کسی بہانے علیزہ سے گفتگو کرتا رہا، وہ بھی گاہے بگاہے کبھی اسے تو کبھی ونڈ سکرین سے باہر سڑک کو دیکھتی رہی۔ سردی کافی تھی اس لیے گاڑی کا اے سی آف تھا۔ علیزہ نے اپنی جانب کا شیشہ نیچے کر لیا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا گاڑی میں چکرانے لگی۔ مسلسل خاموشی دیکھ کر غفران نے گاڑی کا FM آن کر دیا جس پر مہدی حسن کی ایک خوبصورت سی غزل لگی ہوئی تھی۔ علیزہ بھی غزل کے ساتھ ساتھ گنگنانے لگی۔ اس نے ایک مدت کے بعد اسے گنگناتے سنا تو اسے اندازہ ہوا کہ وہ اس کی آواز کا دیوانہ تھا۔ میں نے ان تمام سالوں میں تمہیں ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی ہے علیزہ، وہ اپنی خاموشی توڑتے ہوئے بولا۔ جواب میں اس نے ایک لمبی سانس اپنے پھیپھڑوں میں اتاری اور کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولی، میں اپنا ماضی بھلا چکی ہوں غفران۔ وہ مدھم سا مسکرائی اور ایسا لگا کہ اس کے دل سے سارا بوجھ اتر گیا۔ اس لمحے غفران کے دل میں بے ساختہ یہ امنگ جاگی کہ یہ سفر کبھی ختم نہ ہو۔ علیزہ کو گھر چھوڑنے کے بعد وہ سارا راستہ اسی کے بارے میں سوچتا رہا۔ اسے یوں محسوس ہوا کہ جیسے اسے جینے کی نئی امید مل گئی ہے۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ دوبارہ علیزہ کو خود سے دور نہیں جانے دے گا۔ دوسری شادی کی اجازت تو ثنا پہلے ہی دے چکی تھی۔ وہ ہر چیز سے بے نیاز صرف علیزہ کے جتن کرنے میں مصروف ہو گیا۔ غفران نے علیزہ کو بہت بار ملاقات کرنے کو کہا جس پر ہر بار علیزہ کوئی نیا بہانہ کر دیتی مگر غفران کو اس بات کا اندازہ تھا کہ وہ جان بوجھ کر ایسا کر رہی ہے۔ وہ بھی ٹس سے مس نہیں ہوا۔ وہ اس کی مسلسل کوشش کے بعد آخر کار وہ لنچ پر ملنے کے لیے آمادہ ہو گئی۔ وہ گھڑی پر ٹکٹکی باندھے بے صبری سے اس کا انتظار کر رہا تھا اور ٹھیک 2 بجے وہ اسے کیفے کی کھڑکی سے باہر سڑک پر نظر آئی۔ وہ ایک لانگ کوٹ میں ملبوس تھی، بالوں کو جوڑے کی شکل دے رکھی تھی اور چہرہ ہلکے میک اپ سے سجا ہوا تھا۔ گارڈ نے اس کے لیے شیشے کا دروازہ کھولا اور ہال میں داخل ہو کر طاہرانہ نظروں سے غفران کو ادھر ادھر ڈھونڈنے لگی اور پھر اسے دیکھ کر مسکرائی اور اس کے عین مقابل آ کر بیٹھ گئی۔ آج وہ بالکل مختلف نظر آ رہی تھی۔ علیزہ کو دیکھتے ہی غفران کے چہرے پر بشاشت امڑ آئی۔ دونوں نے ویٹر کو آرڈر نوٹ کروایا اور پھر ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ علیزہ، میں تمہارے اس خوشگوار رویے سے بہت قائل ہوا ہوں اور تم سے بے حد شرمندہ بھی ہوں، اس لیے میں اپنی زیادتیوں پر تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ وہ اپنی بازو ٹیبل پہ پھیلاتے ہوئے بولا اور کچھ دیر اپنی کھلی ہتھیلیوں کو خاموشی سے دیکھتی رہی، پھر اس بات پر سر ہلاتے ہوئے بولی، میں تمہیں معاف کر چکی ہوں، اس لیے تمہارے سامنے بیٹھی ہوں۔ وہ لمحے بھر کے لیے رکی اور کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی، پھر نظروں کا زاویہ غفران کی جانب موڑ لیا۔ اس کی آنکھوں میں برسوں کی نمی لمحوں میں خشک ہو گئی اور صبر کا دامن تھام چکی تھی۔ اس لمحے غفران نے خود سے وعدہ کیا کہ وہ اب کبھی اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دے گا۔ ویٹر سینڈوچ اور مشروم سوپ ٹیبل پر سجا کر چلا گیا۔ ان کی ٹیبل ہال کے ایک پرسکون گوشے میں تھی۔ دونوں کے درمیان خاموشی کا ایک مختصر سا وقفہ آیا۔ کیفے سے نکلتے وقت علیزہ نے آہستگی سے غفران کا بازو تھام لیا۔ اس لمحے غفران کے دل سے تمام خدشات ختم ہو گئے تھے۔ غفران نے اس سے گھر چھوڑنے کی ریکویسٹ کی جس پر وہ بنا کسی بحث کے اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہ علیزہ سے ان کے مستقبل کے حوالے سے بات کرنا چاہتا تھا مگر بہرحال اس کے لیے یہی کافی تھا کہ وہ پرانی تلخیوں کو بھلا چکی تھی۔ اب غفران کے لیے تمام فیصلے بہت آسان ہو گئے تھے۔
دوسری جانب ثنا غفران کے اندر آتی اس نئی تبدیلی کو بھانپ گئی تھی اور پھر وہ پہاڑ ٹوٹا جس کی اسے امید نہیں تھی۔ چاہے ثنا کتنی ہی بولڈ اور لاپرواہ تھی مگر تھی تو ایک عورت ہی، حالانکہ اس نے خود غفران کو دوسری شادی کی اجازت دی تھی کیونکہ اسے اس بات کا اطمینان تھا کہ غفران کبھی دوسری شادی نہیں کرے گا۔ مگر اب حالات کچھ اور تھے۔ اس نے یہ شرط رکھ دی تھی کہ اگر وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو پہلے اس کو طلاق دے، اور ثنا کو طلاق دینے کا مطلب اس عیش و عشرت کی زندگی کو چھوڑنا تھا۔ اس کے اعصاب اب جواب دے چکے تھے۔ اس سے پہلے کہ ثنا اسے سوچنے کی مہلت دیتی، غفران نے طلاق کے 3 بول کہہ کر قصہ ختم کر دیا۔ وہ روتی دھوتی اپنا سامان لے کر اپنے باپ کے گھر چلی گئی اور غفران کے دل سے یہ بوجھ بھی اتر گیا۔ وہ بے صبری سے علیزہ کو اپنے دل کی بات بتانا چاہتا تھا۔ چھٹی کا دن تھا۔ غفران نے راستے سے پھول خرید لیے تھے۔ وہ علیزہ کو ایک اچھے انداز میں پرپوز کرنا چاہتا تھا۔ آج موسم بھی خوشگوار تھا۔ اس نے گاڑی ٹھیک اس کے گھر کے سامنے کھڑی کی اور ڈیش بورڈ پر رکھی سرخ ڈبیا اٹھائی جس کے اندر ایک خوبصورت سی ہیرے کی انگوٹھی تھی۔ اس نے وہ ڈبیا کوٹ کے اندرونی جیب میں رکھی اور گاڑی سے اترا۔ وہ بالکل اس کے سامنے لان میں پانی دیتے ہوئے دکھائی دی۔ وہ عام سے حلیے میں بھی حسین لگ رہی تھی۔ اس نے گمجوشی سے علیزہ کو پکارتے ہوئے ہاتھ ہلایا۔ علیزہ اس کی آواز کا تعاقب کرتے ہوئے پیچھے مڑی اور چونک سی گئی۔ غفران اس کے حیران چہرے کو دیکھ کر مسکرایا اور اس کی جانب بڑھنے لگا۔ ان دونوں کے درمیان لکڑی کی چھوٹی سی دیوار حائل تھی جس میں سے وہ آدھی چھپی ہوئی اور آدھی دکھائی دے رہی تھی۔ ابھی وہ پھولوں کا گلدستہ اس کی جانب بڑھانے ہی والا تھا کہ ایک 4 سے 5 سال کی خوبصورت سی بچی جس نے لائٹ پنک کلر کی فراک پہنی ہوئی تھی دور سے تیز قدموں سے پودے پھلانگتی ہوئی علیزہ کے پاس آئی اور اگلے ہی پل اس کی باہوں میں جھول گئی۔ ماما، بابا جانی آپ کو اندر بلا رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی غفران کے ہاتھوں سے گلدستہ چھوٹ کر نیچے گر گیا۔ علیزہ نے براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میرا سب کچھ داؤ پر لگ چکا ہے علیزہ، اب تم مجھے اتنا آگے لا کر خود پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ اس کا لہجہ بالکل بھیگ چکا تھا۔ وہ 5 سال کی چھوٹی بچی حیران آنکھوں سے کبھی اپنی ماں کو اور کبھی غفران کو دیکھ رہی تھی۔ تم کس حق سے مجھے یہ بات کہہ رہے ہو؟ آخر تم ہو کون غفران؟ تمہارا کوئی حق نہیں بنتا مجھے یہ سب کہنے کا۔ میں نے تمہیں تمہاری طرح شادی کا جھوٹا اسرار نہیں دیا۔ علیزہ، تم نے شادی کر لی اور مجھ سے اتنی بڑی بات چھپائی؟ آخر تم ایسا کیسے کر سکتی ہو میرے ساتھ؟ وہ بے بسی سے بولا۔ اس کے آخری الفاظ پر علیزہ کے اعصاب تن گئے۔ تمہیں محبت کا بھرم رکھنا نہیں آتا غفران۔ تم نہ میرے ہوئے اور نہ ہی اپنی بیوی کے ہو سکے۔ اس کی شفاف سے ڈھلی آنکھوں میں شکایت اور لہجے میں برہمی تھی۔ اس کی گردن احساس ندامت سے جھک گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کے چشمے پھوٹنے لگے۔ اس نے اپنا چہرہ اپنی ہتھیلیوں میں چھپا لیا۔ غفران، ایک شناسا آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ اس نے چہرے سے اپنا بھیگا ہوا ہاتھ ہٹایا اور ٹھٹک کر رہ گیا۔ زبیر کو اپنے سامنے پا کر غفران کے اوسان خطا ہو گئے۔ تم؟ وہ بمشکل بول پایا۔ بکواس بند کرو اپنی، علیزہ نے درشتی سے کہتے ہوئے اس کی گرفت سے زبیر کا گریبان آزاد کروایا۔ ہاں غفران، میں۔ زبیر، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ تم میری محبت مجھ سے نہیں چھین سکتے۔ میں تمہیں ایسا کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دوں گا۔ اس نے زبیر کا گریبان پکڑتے ہوئے کہا۔ اس کے سینے میں ایک طوفان سا مچ گیا۔ کس محبت کا ذکر کر رہے ہو؟ یہاں اب تمہارا کوئی نہیں ہے۔ اس وقت تمہیں میرا خیال نہیں آیا جب تم مجھ سے شادی کے جھوٹے وعدے کر کے چوری چھپے یہاں آ گئے تھے؟ میں کس تکلیف سے گزری ہوں کبھی سوچنے کی کوشش کی؟ تب میرے زوال میں تم کہیں نہیں تھے غفران۔ اس کے لہجے میں بلا کی برہمی تھی۔ علیزہ، مجھے بس ایک موقع دو۔ مجھے معلوم ہے تم آج بھی صرف مجھ سے محبت کرتی ہو، ورنہ تم کیوں مجھ سے ملنے آتی اور مجھے معاف کرتی؟ وہ بے چارگی سے بولا۔ میں صرف زبیر کے کہنے پر تم سے ملی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ میں تمہیں معاف کر دوں، ورنہ بھولی میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ وہ مزید بھرنے کے بجائے اپنا رخ اندر کی جانب پھیر گئی۔ بچی کا ہاتھ ہولے سے اپنے ہاتھ میں لیا اور آہستہ آہستہ قدم بڑھانے لگی۔ زبیر نے ہمدردی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ غفران میں زبیر کا سامنا کرنے کی بھی ہمت ختم ہو گئی تھی۔ اس کے استہزائیہ کا عنصر ہوا میں زہر کی طرح پھیل گیا۔ اس کی آواز میں لرزش بتدریج انتہا پر پہنچ گئی۔ غفران کو دل ہی دل میں علیزہ کے ساتھ کیے غیر منصفانہ سلوک پر ملال ہوا۔ ابھی ان دونوں نے چند قدم کا فاصلہ طے کیا ہی تھا کہ اس کے سماعتوں سے اس 5 سال کی بچی کی آواز ٹکرائی۔
غفران نے بکھلا کر زبیر کی جانب دیکھا تھا، اس کا پورا وجود منجمد ہو چکا تھا اور دوسری جانب سکوت طاری تھی۔ وہ معاف کھڑا علیزہ اور اپنی بچی کو جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ وہ تینوں اس کی نظروں سے ایک ایک کر کے اوجھل ہو گئے۔ ماما، یہ وہی تصویر والے پاپا ہیں نا؟ وہ نہایت ہی معصومیت بھرے لہجے میں علیزہ سے مستفسر ہوئی تھی۔ اب وہاں کوئی موجود نہیں تھا، مگر اسے یوں محسوس ہوا جیسے سڑک کے دونوں جانب بلند قامت درخت چلا چلا کر کہہ رہے ہوں، ماما یہ وہی تصویر والے پاپا ہیں نا؟ علیزہ واقعی اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکی تھی، جہاں غفران کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ یہ عمر بھر کا روگ تھا جسے اسے تنہا جھیلنا تھا۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا، اور ہاں، مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔